کریم۔ دیکھو بھائی، اس سارے کارخانہ کائنات کے اندر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ہم اگر یہاں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت، اس کی قدرت، اس کے حکم، اس کے ارادے سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ، چاہت، مشیت نہ ہوتی تو ہم اس کام میں نہ لگ سکتے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اس شعبے کو منتخب فرمایا ہے، ہمارے لیے اس شعبے کو چنا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھائیں، دین کی کتابیں پڑھیں، دین کی کتابیں پڑھائیں، شریعت کو سمجھیں، شریعت کو سمجھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ جب اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے، اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں، تمام تر لیاقتیں، استعدادیں، قوتیں اور تمام تر اپنی توجہات اور اپنا وقت، اپنی جان اسی کام پر لگا دیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ پر نہ لگائے، اپنے وقت کو کسی اور کام پہ ضائع نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی استعدادوں کو، قابلیتوں کو وہ اسی کام پہ لگائے۔ اللہ نے جتنا جس کو عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، ادراک دیا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی صلاحیتوں کو پوری کی پوری اسی دین کے کام پر لگائے۔ آگے رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، کون بندہ کتنا بڑا قاری بنے گا، کون بندہ کتنا بڑا عالم بنے گا، کس کے علم و قرات کے اندر کتنی پختگی ہوگی اور کس کے اندر کتنا عملی لحاظ سے قوت ہوگی، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر گزریں۔ جیسے بچے کا کام ہے امتحان کے لیے مکمل تیاری کرنا، اگر رزلٹ کیا آتا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے کوئی کمی نہ رہنے دے، محنت میں، تیاری میں، اپنے وقت کو محفوظ کرنے میں، اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگانے میں، اپنی مکمل توجہ اسی کام کے اوپر کرنے میں، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دے۔ قبولیت، مقبولیت، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اور دین کے لیے اللہ نے کس سے آگے کیا کام لینا ہے، یہ معاملہ میرے اللہ کا ہے۔ کون اس میں بظاہر زیادہ نمبر لے کے ہر امتحان میں انعام لے گا، پوزیشنیں لے گا، اور کون ہوگا جو بظاہر بیچارہ کمزور ہوگا، تھوڑے نمبر لے گا، فیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ہے، بس اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اور جتنے علم کے ذرائع ہیں ان کا ادب کرے، جس میں مسجد مدرسے کی جگہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے علم کا ذریعہ ہے، تپائیاں استعمال کرتے ہیں، پنکھے استعمال کرتے ہیں، بلب استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کتابیں استعمال کرتے ہیں، صفیں استعمال کرتے ہیں، کھانا پینا استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، جتنی چیزیں ہمارے علم کا ذریعہ بنتی ہیں، اساتذہ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، ساتھی جو ہمارے ساتھ پڑھنے چننے والے ہیں
وہ ہمارے لیے ممد و معاون بنتے ہیں، وہ ہمارا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اگر سارے ساتھی سو جائیں تو ایک بندہ مشکل پڑھے گا، جب سارے پڑھائی پہ لگ جاتے ہیں تو نہ پڑھنے والا بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی تعلیم میں معاون بنتی ہیں، ممد بنتی ہیں، یہ ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ان کا ادب کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، ان کا ادب کرنا اور اساتذہ کی خدمت کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو علم کے لحاظ سے اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک بچہ پڑھائی کے زمانے میں بڑا قابل تھا، لیکن آگے اس سے اللہ نے کوئی دین کا کام نہیں لیا، اور ایک بچہ پڑھائی کے زمانے بڑا بیچارہ کمزور تھا، بہت کمزور تھا، لیکن ادب تھا، احترام تھا، خدمت تھی، جذبہ تھا، لگن تھی۔ وہ ساری باتیں دیکھتا سنتا کہ میں پڑھائی میں کمزور ہوں، میرے نمبر تھوڑے آتے ہیں، میں فیل ہو جاتا ہوں، استاد بھی مجھے کوستے ہیں، ساتھی مجھے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لگا رہا، کیونکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ وہ اللہ اس سے دین کا ایسا کام لیتا ہے کہ بڑے بڑے حیران ہو جاتے ہیں، قابل لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کمزور سے بچے سے کیسا وہ کتنا بڑا کام لے لیا۔ آج ہی تذکرہ ہو رہا تھا، یہ آپ کے فیصل آباد کے قریب ہے، سانگلہ ہے، اسٹیشن پہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ تو وہاں کے تھے مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پور، دونوں پاؤں سے بالکل معذور تھے، دونوں ٹانگیں ان کی یوں سمجھے کہ تھی ہی نہیں، قدرتی پیدائش، چھوٹی چھوٹی اتنی سے نشان تھے ٹانگوں کے اوپر، باقی جسم بالکل پورا، بازو بھی پورے، پیٹ، کمر، اوپر سر، منہ، ہر چیز مکمل، لیکن ٹانگیں بالکل تھی ہی نہیں۔ اسٹیشن کے گاؤں ہے وہاں سانگلہ ہے، ادھر گاؤں آتا ہے فیصل آباد سے جہاں ریلوے لائن کے ساتھ، تو وہاں اس گاؤں میں ان کا گھر ہے جو اصل آبائی گھر تھا۔ ماں باپ نے صرف اس نیت سے، ماں باپ تو یا بہن بھائی جو بھی، اس نیت سے کہ اب اس معذور کو کون پالے گا، انہیں اٹھا کر کے ریل گاڑی کے اندر چھوڑ دیا کہ یہاں مانگتا بھی رہے گا، کھاتا بھی رہے گا، لیٹرین اس کے اندر ہوتی ہے، پیشاب بھی کرتا رہے گا، بس ٹھیک ہے۔ وہ یوں کرتا ریل گاڑی سے یہاں فیصل آباد سے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی میں آج ہے، کل ہے، ہفتہ ہے، مہینہ، جو بھی دن لگے، کراچی پہنچ گیا۔ کراچی میں ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا، وہی کام ہوئی ہے، لوگ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، کھا لیتا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا بیچارہ ایسے مانگ رہا ہے، بچہ ہے ابھی، اس نے مسجد مدرسے میں اس کو پہنچا دیا، تیرا خرچہ میں کروں گا، تو ادھر پڑھتا رہے، کیوں لوگ اسے مانگ رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا عالم بنا مولانا محمد اسلم شیخ پوری کہ وہ جامعۃ الرشید کراچی کا استاذ بنا، جامعۃ الرشید کراچی کا استاذ ہے۔ اس کی قرآن مجید کی تفسیر چھپی ہوئی ہے پکار کے نام سے، قرآن مجید کی تفسیر اس کی چھپی ہوئی ہے پکار کے نام سے، اور ندائے منبر و محراب کے نام سے خطابت کی تقریروں کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، ایک جلد نہیں، کئی جلدوں میں۔ کراچی میں بہت بڑے مشہور خطیب ہو گئے، اتنا انہوں نے اسلام کا کام کیا، اتنا اسلام کا کام کیا کہ کفر کو اتنی تکلیف ہوئی، اس معذور بندے کو حملہ کر کے اس کو شہید کیا کراچی۔ اللہ نے اس کو کراچی میں شادی بھی کرائی، بیوی بھی دی، اللہ نے بچے بھی دیے، صحت مند ہیں بچے، بالکل ٹھیک، عالم جوان ہیں، اور کار بھی دی، کوٹھی بھی دی، صرف کس وجہ سے؟ سچی لگن تھی، علم کی سچی لگن، علم کی سچی لگن تھی۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی اب تو میں ایسا ہوں، میرے سے کیا بنے گا، یہ کام تو میرے اللہ نے لینا ہے، اللہ کس سے کام لے گا یہ کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب جتنے بڑے بڑے آپ کے علماء بزرگ جن کے آپ نام لیتے ہیں، مثال کے طور پر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، جب یہ مدرسے میں پڑھتے ہوں گے تو اس وقت یہ عام ساتھیوں جیسے ساتھی ہوتے ہوں گے نا، مولانا اشرف علی تھانوی جب پڑھتے ہوں گے تو عام ساتھ طالب علم تھے۔ اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا وقت پورا لگائیں، اپنی صلاحیتیں پوری لگائیں، اپنی توجہ پوری لگائیں، ان چیزوں کو ضائع کرنے سے بچیں خدا کے لیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے،
پھر خدا تعالیٰ اس بندے کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اور اس کے لیے بدبختی شقاوت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس بندے کا کام یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو وقت دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے زندگی دی ہے، مجھے جوانی دی ہے، مجھے اللہ نے جو عقل و خرد دیا ہے، جو فہم و ادراک دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، میں ان کو لگا دوں قرآن پر، میں ان کو لگا دوں دین پر۔ پھر اللہ کیسے چمکائے گا یہ بات میں اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر۔